بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب پولیس کا ایک ایسا فرض شناس ایماندار انسان محمد اعظم بسرا جو بطور ڈی ایس پی ٹریفک ریٹائر ہوئے، پولیس سے ریٹائرمنٹ لینے کے بعد قرآن مجید کو حفظ کرنا شروع کر دیا۔ قرآن مجید کو حفظ کرنے کا خیال کیسے آیا، ان کی زبانی سنتے ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ آج ہمارے ساتھ محمد اعظم بسرا صاحب موجود ہیں اور ان سے جانیں گے کہ قرآن مجید کو حفظ کرنے کا خیال کیسے آیا، اور بچپن، لڑکپن، جوانی کا جو حافظہ ہے اور پھر 60 سال کی عمر کے بعد کا حافظہ بڑا فرق پڑ جاتا ہے، وہ اس بارے میں کیا کہیں گے، ان کی زبانی سنتے ہیں۔ میں ڈی ایس پی ٹریفک تھا، مجھے سرفراز ورک صاحب نے جب ڈسٹرکٹ ٹریفک افسر شیخو پورہ تعینات کروایا تو وہاں میرے پاس لوگ کافی آتے تھے لائسنس بنوانے کے لیے، تو ان میں حافظ قرآن بھی ہوتے تھے۔ تو جو حفاظ ہوتے تھے ان سے میں کہتا تھا کہ آپ مجھے حفظ سنائیں کچھ چند آیتیں۔ اس وقت مجھے اتنا آتا تو نہیں تھا، لیکن میں دیکھ کے، موبائل میں ایپ تھی اس میں دیکھتا تھا تو اس کو سنتا تھا۔ لیکن اس کے بعد میں نے خیال کیا کہ یار یہ اچھی بات نہیں، میں ان کو کہتا ہوں حافظ قرآن جو ہیں ہو سکتا گستاخی میں کرتا ہوں، تو میں بھی اس کو یاد کروں زبانی اور پھر سنوں۔ تو میں نے اس وقت 3-4 رکوع کو سورہ نساء کے دوسرا رکوع تھا وہ شروع کیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سورہ نساء کا جو دوسرا رکوع ہے قرآن پاک میں سب سے زیادہ مشکل رکوع حافظ قرآن کہتے ہیں جو حفاظ صاحبان ہیں۔ تو میں بھی یہ بات ہو تو میں نے پہلے وہ یاد کیا، اس کے بعد پھر میں نے اور 3-4 سورہ بقرہ کے رکوع شروع کر لیے۔ تو اس کے بعد ایک اور بات تھی کہ میرا بیٹا بھی پہلے 7th کلاس میں نے چاہا تھا کہ وہ حافظ قرآن ہو، تو میں نے اس کو پولیس لائن کی جو مسجد ہے حافظ کاشف صاحب کے پاس ہی اس کو کہا کہ وہ حفظ کرے، لیکن اس نے 3 سپارے کیے، 30واں اور 29واں اور 28واں۔ تو میں نے اس میں اس کی تو بددیانتی شاید کم ہو، میری زیادہ ہو، کیونکہ میں نے تھوڑا سا لالچ کیا دنیاوی تعلیم کا، تو میں نے اس کو اسکول سے نہ ہٹایا۔ اس کے اگزام آ گئے تو میں نے کہا وہ اگزام دے لے، تو اس کے بعد اس نے تو وہ چھوڑ دیا۔ تو میرے دل میں وہ جو ٹریفک کی وجہ سے ہوا تھا تو میں نے کہا میں خود اس کو شروع کر لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ میرے لیے آسانی پیدا کی۔ وہ جیسے میں پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ میرے راستے کی طرف چلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہوں، راستے کھول دیتا ہوں۔ تو میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے شاید یہ ٹریفک میں لگنا بھی ایک اسی راستے کے لیے میری تعیناتی ٹریفک میں ہوئی، تو وہاں سے مجھے یہ پھر شوق ہو گیا، تو میں نے شروع کر دیا۔ تو الحمدللہ اب تقریباً میں نے کوئی آدھا قرآن پاک حفظ کر لیا ہے، آدھے سے بھی کوئی 1-2 سپارے آگے، جو آخری 10 سپارے ان میں سے بھی میں نے 29واں اور 21واں اور 22واں اب میں نے شروع کیا ہوا ہے۔ تو یہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ میں انشاءاللہ 5-6 ماہ میں جو ہے نا اس کو کر لوں گا۔ لیکن اس کے لیے ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کرواتے تو بڑے شوق سے، لیکن اس کو بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو ادھر سے ہم ہٹا کر دنیاوی کاموں میں لگا دیتے ہیں، تو اس کے بعد جو بچے ہیں نا وہ وہاں ٹریفک میں یہ میرا تجربہ ہوا کہ وہ پھر قرآن پاک بھول جاتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک ایسی چیز ہے، اس کی صورتیں بھی، آیتیں بھی مشابہ ہیں جو آیتیں ہیں، تو یہ اس لیے یہ بھی ہے ایک کام۔ دوسرا یہ ہے کہ جو منزل یاد نہیں کرتا، یاد ریویژن نہیں کرتا، اس کو بھول جاتا ہے۔ تو روزانہ آپ کتنا یاد کرتے ہیں اور کتنا روزانہ پڑھتے ہیں؟ میں تقریباً 2 رکوع تو کرتا ہوں کہ میں 2 رکوع جو ہوں وہ حفظ کروں، جو ان کو کروں، لیکن جو اتوار ہوتی ہے اس اتوار کو میں اپنا جو پیچھے والا ہوتا ہے ریویژن کرتا ہوں، اس میں 2 سپارے 3 سپارے میری کوشش ہوتی ہے کہ جو میں نے پہلے کیے ہوئے ہیں ان کو اور پختہ بھی ہوں اور وہ بھولیں بھی نہ۔ تو میں ہفتے والے دن 3-4 گھنٹے تقریباً صبح 4 سے لے کر 8 ساڑھے 8 بجے تک مسجد میں اس کی ریویژن کرتا ہوں اتوار والے دن۔ اگر ایک اتوار نہ ہو تو اگلی اتوار کو میں پھر وہ کر لیتا ہوں۔ تو جب آپ بطور ڈی ایس پی شیخو پورہ ٹریفک تعینات تھے، حفاظ بھی آتے تھے، آپ ان کو کیسا پروٹوکول دیتے تھے؟ میں ان کو یہی نصیحت کرتا تھا کہ آپ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل اور کرم ہے جس کے سینے میں قرآن پاک ہے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ ایک انعام والی سب سے زیادہ چیز ہے، کیونکہ جو ہمارے علماء کرام جی بتاتے ہیں کہ جو حافظ قرآن ہوگا وہ اپنے
جو بڑے ہیں اپنے خاندان کے، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا اس حافظ کی وجہ سے. تو میں نے بھی کہا کہ ایک تو اس کو قرآن پاک کو سمجھوں، دوسرا مجھے ثواب بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت کا راستہ بھی دے گا. تو یہ اس لیے پھر میں نے شروع. تو ماشاءاللہ آپ نے آدھے سے زیادہ قرآن مجید کو حفظ کر لیا، ان کی آیات کو اور پاروں کو سینے میں محفوظ کر لیا. اب آپ کیسا فیل کرتے ہیں؟ یہ الحمدللہ یہ کیونکہ بڑائی والی بات تو نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا انعام ہے، اور بڑی خوشی میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے جیسے گناہ گار بندے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ دے دیا اور اس طرف لگا دیا ہے. تو اب میری یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے وہ ایسا حافظہ دے جو مجھے بھولے نہ یہ، اور مجھے وہ ہمت اور طاقت دے زندگی کے اختتام تک، جب تک میری زندگی ہے، کہ میں اس کے ساتھ لگا رہوں، اسی کے ساتھ رہوں اور اپنا قرآن پاک جو ہے سینے میں محفوظ کروں. تو پولیس میں رہتے ہوئے مختلف جگہوں پہ پوسٹنگ ہوئی، مختلف جگہوں پہ آپ گئے اور پولیس مقابلے بھی ہوتے ہوں گے. کس طرح کے پولیس مقابلے ہوتے ہیں؟ جی آپ نے یہ جو بات کی ہے پولیس مقابلوں والی، پولیس میں نے تقریباً لگاتار میں سن 2007 سے 9 سے میری پہلی پوسٹنگ ہوئی تھی بطور SHO تھانہ صدر مرید کے. الحمدللہ اس کے بعد سے لے کر میں لگاتار SHO رہا ہوں 2020 تک، جس میں 2 سال بطور DSP ٹریفک بھی میں رہا ہوں، 2.5 سال شیخو پورہ میں ڈسٹرکٹ ٹریفک افسر شیخو پورہ. تو پولیس مقابلے جو ہے پولیس کا، کیونکہ بنیادی کام تو یہی ہے لوگوں کی عزت، جان مال اور آبرو کی حفاظت کرنا، تو سب سے اولین مقصد یہی ہوتا ہے. تو ہم پولیس والے جو ہیں وہ اسی لگن میں ہوتے ہیں کہ کوئی بھی جرائم پیشہ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو ہم وہاں فوری پہنچیں اور لوگوں کو ریلیف ملے. تو اس میں ہو جاتا ہے جب بھی پولیس یہ کرتی ہے تو یہ لوگوں کی عزت اور جان مال کے لیے کرتی ہے. میرے بھی ہوئے ہیں 2-3 دفعہ، لیکن اس میں ایک آدھا جو ہے وہ جہنم واصل بھی ہوا ہے ملزم. تو یہ پولیس کا کام ہے لوگوں کی حفاظت کرنا.